ہمارے ہر دل عزیز خطیب سلطان البیان والقلم حضرت مولانا احمد ومیز صاحب دامت برکاتہم آج ہم تمام مہمانوں اور میزبانوں کے اکلوتے مہمان خصوصی ہیں جو ہمارے بزرگ اور نقشہ بندی سلسلہ سے وابستہ ہیں۔ دارالعلوم حیدرآباد کے استاد حدیث و فقہ بھی ہیں، انشاءاللہ وہ خطاب کریں گے، اور اس کے بعد ابھی کچھ دیر میں ہمارے معظم و مکرم محترم صدر صاحب دامت برکاتہم بھی اس محفل میں رونق افروز ہو جائیں گے۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادی له ونشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک له ونشهد ان سیدنا ونبینا ومولانا محمدا عبدہ ورسولہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وقل اعملوا فسیر اللہ عملکم ورسولہ وستردون الی عالم الغیب والشہادہ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ قابل احترام معزز دینی بھائیو بزرگوں، اسٹیج پر رونق افروز نہایت قابل قدر حضرات علماء کرام، اساتذہ اعظام اور معزز حاضرین، اور پس پردہ تشریف فرما خواتین کرام، خواتین مائیں بہنیں، آپ حضرات ادارہ فیضان مصطفیٰ کی خدمات اور اس کی سرگرمیوں سے اچھی طرح واقف ہیں۔ آج کے اس پروگرام میں مومنہ کورس سے فارغ ہونے والی 32 طالبات ہیں۔ 32 طالبات مومنہ کورس سے فارغ ہو رہی ہیں۔ 9 طالبات حفظ قرآن پاک کی تکمیل کر رہی ہیں، اور 16 طلبہ جو ہے حفظ قرآن کی تکمیل کر رہے ہیں۔ حفظ قرآن کی تکمیل کرنے والے اور دستار بندی سے مشرف ہونے والے یہ چھوٹے چھوٹے معصوم بچے یہاں اسٹیج پر آپ حضرات کے سامنے موجود ہیں، رونق افروز ہیں۔ آپ اس سے اندازہ کر سکتے ہیں کہ یہ ادارہ ماشاءاللہ مختصر سے عرصے میں کیسی گراں قدر دینی خدمات انجام دے رہا ہے، اور یہ جان کر بھی آپ سب کو حیرت ہوگی کہ اس ادارے کے تحت مختلف دیہاتوں کے اندر مکاتب کا نظام بھی چل رہا ہے۔ مکاتب کا نظام اس امت کے لیے ریڑھ کی ہڈی کی حیثیت رکھتا ہے۔ جس طرح ہمارے جسم میں خون دوڑتا ہے اور اس کے نتیجے میں ہماری زندگی کی ڈور چلتی رہتی ہے، تو ٹھیک اسی طرح سے امت کی دینی بقا کے لیے مکاتب جو ہے وہ جسم کے اندر جو حیثیت روح کی ہے، جسم کے اندر جو حیثیت ریڑھ کی ہڈی کی ہے، جسم کے اندر جو حیثیت دوڑتے ہوئے خون کی ہے، وہی حیثیت امت مسلمہ کی دینی بقا کے لیے مکاتب کی ہے۔ ماشاءاللہ اس ادارے کے تحت درجنوں مکاتب حیدرآباد کے اطراف کے دیہاتوں میں چل رہے ہیں، اور میں یہاں گزارش کروں گا ہمارے ان صاحب ثروت
بھائیوں سے جن کو اللہ نے دولت دی ہے، جن کو اللہ نے دولت دی ہے، ان سے ہماری گزارش ہے کہ آپ امت کے ایمان کی حفاظت کے لیے دیہاتوں کے اندر ایک مکتب کی ذمہ داری قبول کیجیے۔ یہ آپ کے لیے ذخیر آخرت ہوگا، اور آپ دنیا سے چلے جائیں گے لیکن آپ کے سرمایے کے ذریعے کسی دیہات اور گاؤں میں ایک مکتب چلے گا، اور اس دیہات اور گاؤں کے بچے جو ہے قرآن پاک سیکھیں گے، دین سیکھیں گے، اور وہاں مسجد کے اندر امامت کا سلسلہ چلے گا، تو اس کا سارا ثواب آپ کے دنیا سے رخصت ہونے کے بعد بھی جب تک یہ مکتب چلتا رہے گا آپ کے نام اعمال میں اس کا ثواب لکھا جاتا رہے گا۔ یہ بہترین سرمایہ ہے۔ آج کل لوگ سرمایہ کاری کی طرف بہت متوجہ ہیں، ہر آدمی سوچتا ہے کہ سرمایہ کاری کرنی چاہیے اور کچھ ذخیرہ کرنا چاہیے۔ بہترین سرمایہ کاری وہ ہے جو آخرت کے لیے کی جائے۔ اس لیے جن لوگوں کو دولت اللہ نے دی ہے وہ دولت مکاتب کے قیام میں استعمال کرے۔ آج دور جانے کی ضرورت نہیں ہے، ہمارے شہر حیدرآباد کے اطراف کے جو دیہات ہیں ان دیہاتوں میں ایسے سینکڑوں دیہات ہیں کہ جہاں مکاتب کی شدید ضرورت ہے، اور ان دیہاتوں کے لوگ اپنی مسجد کے لیے امام کا نظم نہیں کر سکتے اور مکتب کے لیے حافظ قرآن کا نظم نہیں کر سکتے، وہاں بچوں کو قرآن پاک سکھانے کا کوئی نظم نہیں ہے۔ تو ظاہر بات ہے ایسے دیہاتوں کے اندر آپ کے تعاون سے اگر مکتب قائم ہوں گے تو یقین جانیے کہ کل قیامت کے دن آپ کو اتنا بڑا سرمایہ نیکیوں کی شکل میں ملے گا کہ جس کا آپ جو ہے تصور بھی نہیں کر سکیں گے۔ آپ کی دولت ملت کے ایک ایک فرد کے ایمان کی حفاظت کا ذریعہ بننا چاہیے۔ علماء وقت نکالیں گے اور سفر کریں گے، مجاہدہ کریں گے، لیکن علماء کے لیے سرمایہ فراہم کرنا یہ سرمایہ داروں کی ذمہ داری ہے، سرمایہ داروں کی ذمہ داری ہے۔ مدارس کے لیے سرمایہ چاہیے، مکاتب کے لیے سرمایہ چاہیے، دیہاتوں میں مساجد تعمیر کرنے کے لیے سرمایہ چاہیے، اور دور دراز کے علاقوں کے اندر جو امت کا ایک طبقہ مرتد ہو رہا ہے، امت کا ایک بڑا طبقہ ہے ساحلی آندھرا کے علاقوں میں، دور دراز کے دیہاتوں میں، جہاں عام طور پر لوگ نہیں پہنچ پاتے، وہاں قادیانی پہنچ رہے ہیں، وہاں عیسائی مشنریاں پہنچ رہے ہیں، اور وہاں باطل جو فرقے ہیں ان کے مبلغ وہاں پہنچ رہے ہیں، اور پہنچ کر مال و دولت کا لالچ دے کر اور ان کی مالی امداد کر کے ان دور دراز رہنے والے غریب، نادار اور خستہ حال مسلمانوں کو جو ہے مالی امداد کے ذریعے ان کے ایمان کا سودا کر رہے ہیں۔ ظاہر ہے کہ ان کے ایمان کی حفاظت کے لیے سرمایہ چاہیے۔ اللہ نے آپ کو دولت دی ہے، ان دور دراز علاقوں میں جائیے، وہاں کے مسلمانوں کی مالی مدد کیجیے، وہاں کے مسلمانوں کے بچوں کے ایمان کی حفاظت کے لیے مکتب قائم کیجیے، وہاں کے جو ہے مسلمانوں کی ایمان کی حفاظت کے لیے مدرسہ اور مسجدوں کا قیام جو ہے وہ عمل میں لائیے۔ میرے بھائیوں بزرگوں، یہ جو طلبہ آپ کے سامنے بیٹھے ہوئے ہیں ان کے والدین بھی یہاں موجود ہوں گے، میں ان کو بے حد مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ وہ قابل مبارکباد ہیں، اور ان بچوں کے جو اساتذہ ہیں جنہوں نے ان بچوں پر محنت کر کے ان کو خون جگر سے سینچا ہے۔ ایک بچے کو حافظ قرآن بنانے کے لیے ایک استاد کی جو محنت ہوتی ہے وہ حفظ کے اساتذہ کرام ہی بہتر طور پر جانتے ہیں کہ کتنی جو ہے محنت ہوتی ہے۔ ان بچوں کے حافظ قرآن بننے میں سب سے زیادہ مبارکبادی کے مستحق ان کے وہ اساتذہ کرام ہیں جنہوں نے راتوں کی تاریکی میں ان کو بیدار رکھا اور مسلسل ان کے پیچھے پڑے رہے اور ان کے حفظ کی، ان کے آموختے کی فکر کرتے رہے، اور اس طرح سے انہوں نے ان کو
مکمل حافظ قرآن بنایا ہے۔ اللہ تعالیٰ ان اساتذہ کرام کو بے حد جزائے خیر عطا فرمائے۔ یہ ہماری حوصلہ افزائی کے مستحق ہے، اور ان کی جتنی بھی حوصلہ افزائی کی جائے اور ان کا جتنا بھی اکرام کیا جائے وہ بہت کم ہے۔ میرے معزز بھائیوں، یہ جو طلبہ ہیں حافظ قرآن بنے ہیں، اور انشاءاللہ آگے چل کر یہ عالم دین بنیں گے، عالم ربانی بنیں گے۔ ان میں سے ایک ایک بچہ امت کے مختلف علاقوں میں جا کر امت کے اندر علم دین کو پھیلائے گا اور امت کی نئی نسل کے ایمان کو بچانے کا جو ہے یہ ذریعہ بنے گا۔ یہ اتنا بڑا سرمایہ ہے ان کے ماں باپ کے لیے کہ کل قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالی ان کے ماں باپ کو عزت و اکرام کا جوڑا پہنائیں گے، ایسا جوڑا پہنائیں گے کہ جس کی روشنی جو ہے آفتاب سے بھی زیادہ ہوگی۔ جب ان کے ماں باپ کا یہ اکرام ہوگا تو خود ان حفاظ قرآن کا کیا اکرام ہوگا، آپ اس کا اندازہ کر سکتے ہیں۔ میرے بھائیوں بزرگوں، حفاظ کرام کی عظمت کو سمجھنے والے لوگوں کا کیا حال تھا۔ خود ہمارے ہندوستان کے اندر گجرات کے علاقے میں ایک ایسا بادشاہ گزرا ہے، مسلم بادشاہ، رمضان المبارک کے آخری عشرے میں روزانہ اس بادشاہ کا دربار لگا کرتا تھا، اور اس دربار میں سارے لوگ ہوتے تھے، وزراء ہوتے تھے اور سارے افراد ہوتے تھے، اور ان کی موجودگی میں علماء کرام کے بیانات ہوتے تھے۔ ایک مرتبہ ایک عالم دین حفظ قرآن کی عظمت پر روشنی ڈالنے لگا، اور حافظ بننے پر اس کے ماں باپ کو جو آخرت میں اکرام اور اعزاز ملنے والا ہے اس کا تذکرہ ایک عالم دین نے کیا۔ بادشاہ موجود ہے اور بادشاہ کا جوان سال لڑکا بھی جو ہے اس مجلس میں موجود ہے۔ جب بادشاہ نے یہ بات سنی کہ حافظ قرآن کو، اس کے والدین کو کیا اعزاز دیا جائے گا اور کیا کچھ نوازا جائے گا، تو بادشاہ نے ایک سرد آہ بھری اور ایک ٹھنڈی سانس لی اور کہنے لگا کہ ہائے، میرا بھی کوئی لڑکا ہوتا اور وہ حافظ قرآن ہوتا میرا بھی، تو کل قیامت کے دن مجھے بھی جو ہے ایسے اعزاز سے نوازا جاتا۔ بادشاہ کا لڑکا وہاں بیٹھا ہے، وہ باپ کی اس حسرت بھری آہ کو سنا اور اس کے دل پر باپ کی یہ بات اثر کر گئی، اور اسی مجلس میں اس جوان سال لڑکے نے طے کر لیا کہ مجھے ہر حال میں حافظ قرآن بننا ہے۔ اتفاق سے اسی سال باپ نے ایک علاقے کا گورنر بنا کر اپنے بیٹے کو بھیجا۔ اب یہ بچہ جس کے دل پر اس کے باپ کی جو ہے آرزو اثر کر گئی تھی، یہ بچہ جو ہے گورنر بن کر چلا گیا۔ گورنر بننے کو تو وہ گورنر بن کے چلا گیا اور سارے سرکاری کام جو ہے وہ انجام دیا کرتا تھا، لیکن صبح سے لے کر شام تک اور رات کے زیادہ تر اوقات میں اس کا ایک ہی کام تھا، وہ قرآن پاک کو یاد کرنا، قرآن مجید کو یاد کرنا۔ باپ نے جو حسرت کا اظہار کیا تھا، کاش میرا بیٹا ہوتا اور وہ بھی جو ہے میں یہاں میری مسجد کے اندر رمضان میں تراویح سناتا اور کل قیامت کے دن مجھے بھی جو ہے وہ اعزاز ملتا، تو کہتے ہیں کہ یہ بات بیٹے پر اتنی اثر کر گئی، اس قدر اثر کر گئی کہ بیٹے نے طے کر لیا کہ ہر حال میں مجھے حافظ قرآن بننا ہے۔ تو چنانچہ کیا ہوا، آنے والا سال رمضان آنے سے پہلے اس بچے نے اپنی ساری گورنری کی سرگرمیاں انجام دیتے ہوئے، میرے بھائیوں، آج ہمارے نوجوانوں کے پاس قرآن درست کرنے کے لیے وقت نہیں ہے۔ آج ہمارے بوڑھوں کے پاس بچپن میں جیسے انہوں نے قرآن سیکھا تھا بس وہی سلسلہ چل رہا ہے۔ بوڑھے ہو گئے، کبھی توفیق نہیں ہوتی کہ کسی حافظ قرآن کو اپنا قرآن سنائیں۔ میں جو الم ترا سے والناس تک نماز میں صورتیں پڑھتا ہوں، میری یہ صورتیں صحیح ہے یا نہیں ہیں؟ جتنا میں نے بچپن میں قرآن یاد کیا تھا وہ قرآن میرا صحیح ہے یا نہیں ہے؟
ان کو کبھی توفیق نہیں ہوتی کہ کسی عالم دین یا حافظ قرآن کے پاس وقت لے کر اپنا قرآن سنائیں اور اپنے جو ہے صورتوں کو جو ہے وہ درست کریں. کبھی ان کو اس کی توفیق نہیں ہوتی. آپ اندازہ لگائیے، ہم جو ہے مشغولی کا عذر بناتے ہیں کہ بھائی ہم تاجر ہیں، ہمارے پاس وقت نہیں ہے. ہم جو ہے ملازم پیشہ آدمی ہیں، ہمارے پاس وقت نہیں ہے. ہم جو ہے صاحب اولاد ہیں، ہم شادی شدہ ہیں، ہمارے پاس جو ہے وقت نہیں ہے. اور ہم جو ہے قرآن کو درست کرنے کے لیے وقت نہیں نکال سکتے. ایک نوجوان، ایک علاقے کا گورنر، اس پر ساری سرکاری حکومتی ذمہ داریاں ہیں. ان ساری ذمہ داریوں کو نبھاتے ہوئے وہ سال بھر میں حفظ قرآن مکمل کرتا ہے. آنے والا سال رمضان آنے سے پہلے وہ اپنے باپ کے پاس پہنچ جاتا ہے اور کہتا ہے کہ میں حافظ قرآن بن گیا، اس سال میں آپ کی مسجد میں تراویح سناؤں گا. میرے بھائیو، یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے. یعنی اس سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ آدمی کو اگر عظمت اور اہمیت معلوم ہو، قرآن پاک کی کیا عظمت ہے، قرآن کی کیا اہمیت ہے، یہ اس کا اگر آدمی کو اندازہ ہو تو آدمی جوانی کی عمر میں بھی آدمی حافظ بن سکتا ہے. ایسے بھی لوگ آپ کو ملیں گے 70 سال کا بوڑھا اس عمر میں حافظ قرآن بن گیا، 90 سال کا بوڑھا اس عمر میں جو ہے حافظ قرآن بن گیا. میرے عزیزوں، میرے بھائیوں، بزرگوں، بس ضرورت یہ ہے کہ ہمارے دل میں عظمت ہو قرآن کی. میری مائیں بہنیں جو یہاں سن رہی ہیں، ان کو بھی توجہ دینے کی ضرورت ہے. قرآن کو صحیح کرنا، دین کا ضروری علم حاصل کرنا، اپنی نمازیں درست کرنا، اپنی اتحیات درست کرنا، اپنی دعائے قنوت درست کرنا، اپنی جو ہے یعنی نماز میں پڑھی جانے والی جو ہے چیزوں کو درست کرنا، یہ ہر ایک کی ذمہ داری ہے. مردوں کی بھی ذمہ داری ہے، ماؤں بہنوں کی بھی ذمہ داری ہے، خواتین کی بھی ذمہ داری ہے. ایک زمانہ تھا جب خواتین کے اندر عالمہ فاضلہ نہیں ہوا کرتی تھی، لیکن آج لڑکیوں کے مدارس نکل گئے. خود اس ادارے سے آپ دیکھ رہے ہیں کہ اتنی بڑی تعداد مومنہ کورس کر کے بچیوں کی نکل رہی ہے. آج ہر محلے میں اور ہر شہر میں عالمہ بچیاں، حافظہ بچیاں جو ہے فراہم ہیں. تو ہماری ماؤں بہنوں کے لیے عذر کا کوئی راستہ نہیں ہے. انہیں بھی جو ہے اپنی قرآن کو درست کرنے پر توجہ کرنا چاہیے. ان کو بھی روزانہ قرآن پاک کی تلاوت کا معمول بنانا چاہیے. ان کو بھی اللہ کا دین سیکھنے کا اور پاکی ناپاکی کے مسائل جاننے کا انہیں بھی جو ہے اہتمام کرنا چاہیے. اس کے بغیر چارہ کار نہیں ہے، اس کے بغیر چارہ کار نہیں ہے. ماؤں بہنوں پر یہ ذمہ داری ہے. آج کی سب سے بڑی بیماری علم دین سے ناواقفیت ہے اور دین کی ضروری باتوں سے جو ہے ناواقفیت ہے. دین سیکھ کر اگر عمل کریں گے تو صحیح ہمارا عمل ہوگا. ہر چیز آج سیکھ کر کی جاتی ہے، ہر چیز سیکھ کر کی جاتی ہے، لیکن ایک دین ایسی چیز ہے اور ایک نماز ایسی عبادت ہے کہ آدمی بغیر سیکھے کے نماز پڑھتا ہے، بغیر سیکھے کے آدمی جو ہے دین پر چلتا ہے، بغیر سیکھے کے آدمی جو ہے اللہ کے احکام کو پورا کر رہا ہے. تو دین کا سیکھنا مردوں کی بھی ذمہ داری ہے، عورتوں کی بھی ذمہ داری ہے. دین سیکھنے کے 2 درجے ہیں، ایک فرض عین کا درجہ ہے اور ایک فرض کفایہ کا درجہ ہے. یہ طلبہ یہ فرض کفایہ کا درجہ پورا کر رہے ہیں کہ چند حفاظ، چند علماء اور چند جو ہے عالمات ہونی چاہیے جو پورا علم دین کا علم رکھتے ہو. لیکن فرض عین والا جو دین ہے، یعنی بقدر ضرورت دین کا سیکھنا، یہ ہر مسلمان پر فرض ہے جس سے آدمی دین پر چل سکے. تو اس کے لیے ماؤں بہنوں کو خاص طور پر توجہ دینا ہے. اور ہماری مائیں بہنیں خدا کرے ان کے اندر دینداری آ جائے، ان کے اندر نیکی آ جائے، ان کے اندر خوف خدا آ جائے، ان کے اندر اللہ اور اللہ کے رسول کی محبت آ جائے، ان کے دل و دماغ میں دین کی عظمت بیٹھ جائے. اگر یہ نسوانی معاشرہ اگر دیندار ہو جائے، اس معاشرے کے اندر اگر دینی روح پیدا ہو جائے، تو میرے بھائیوں مسلم معاشروں میں انقلاب پیدا ہوگا، انقلاب پیدا ہوگا. آج دشمنان اسلام عورتوں کو نشانہ بنا رہے ہیں. وہ جانتے ہیں کہ مسلم عورت کو اگر دین سے ہٹا دیا جائے تو پورے مسلم معاشرے کو دین سے ہٹانا ممکن ہوگا. ایک عورت جب بے دین بنتی ہے، وہ تنہا اکیلی بے دین نہیں ہوتی ہے، بلکہ وہ پورے خاندان کو بے دین کر دیتی ہے، پورے خاندان کو دین سے ہٹا دیتی ہے.
آج بے پردگی کا عام جو ہے رجحان دیکھا جا رہا ہے. آج گھر کا مرد وہ گھر کے اندر جو ہے دین لانا چاہتا ہے، مگر گھر کی عورت وہ رکاوٹ بنتی ہے، وہ تیار نہیں ہوتی کہ گھر میں بچے اور بڑے سب کے سب دین کے جو ہے پابند بنے. اس کے لیے میری مائیں بہنیں، آپ کو اپنی ذمہ داریوں کو محسوس کرنا ہے. آپ کی گود میں پلنے والی اولاد یہ آنے والی نسل ہے، یہ آپ آنے والی نسلوں کی مائیں ہیں. آپ اگر نیک ہوں گی، آپ اگر دیندار ہوں گی، آپ کے اندر خوف خدا ہوگا، تو آپ کی گود میں پلنے والی یہ اولاد یہ نیک بنے گی، اور یہ جو ہے مجاہد بنے گی، اور یہ دین کے علمبردار، دین کی علمبردار بنے گی، اور آگے چل کر یہ دین کا جو ہے نا جھنڈا لے کر آگے بڑھے گی اور دین کو سربلند کرنے کی کوشش کرے گی. اس لیے ماؤں بہنوں کو خاص طور پر آج کے بے دینی کے ماحول میں بہت زیادہ محتاط رہنا ہے. آج افسوس کی بات ہے، جہاں مرد فتنوں کا شکار ہو رہے ہیں وہیں عورتیں بھی فتنوں کا شکار ہو رہی ہیں. کئی گھرانوں میں یہ جو گوہر شاہی کا فتنہ ہے، یہ فتنہ کئی گھرانوں کے اندر پہنچ چکا ہے. گھر کی عورتیں جو ہے الٹرا ٹی وی کے ذریعے گوہر شاہی کا جو ذکر ہوتا ہے اس ذکر میں عورتیں جو ہے شامل ہوتی ہیں. یہ گوہر شاہی کیا ہے؟ یہ جو ہے خدا کا منکر اور یہ خدائی کا دعویٰ کرنے والا اور یہ انسانیت اور اسلام کو تباہ کرنے والا فتنہ ہے. آج یہ گھر گھر پہنچ رہا ہے، نوجوانوں میں شکیلی فتنہ عام ہو رہا ہے. میرے عزیزوں، میرے بھائیوں، بزرگوں، ان سارے فتنوں سے حفاظت کے لیے دین کا علم ضروری ہے اور دین پر عمل کرنا بھی نہایت ضروری ہے. ہمیں امید ہے کہ انشاءاللہ اس پر آپ سب توجہ فرمائیں گے. تو گجرات کا وہ بادشاہ جب باپ نے بیٹے نے کہا کہ میں حافظ بن چکا ہوں اور میں جو ہے تراویح سناؤں گا، تو میرے بھائیوں کیا ہوا؟ اس سال بادشاہ کے بیٹے نے تراویح سنائی. تراویح جب مکمل ہو گئی تو بادشاہ نے کیا کیا؟ سارے یعنی رمضان کے آخری عشرے میں بادشاہ نے سارے وزراء کو، درباریوں کو بلایا اور ایک دربار قائم کیا، اور بادشاہ تخت سلطنت پر بیٹھا ہوا ہے اور اس کے بازو جو ہے اس کا بیٹا بیٹھا ہوا ہے جو حافظ قرآن ہے. تو کیا ہوا؟ بادشاہ نے تمام وزیروں اور تمام درباریوں کی موجودگی میں بادشاہ نے کیا کیا؟ اپنے سر کا تاج نکال کر اپنے بیٹے کے سر پر رکھا اور کہا کہ میرے بیٹے نے حافظ قرآن بن کر جو مجھ پر احسان کیا ہے اس کا انعام اس کے علاوہ اور کچھ نہیں ہے کہ میں تخت سلطنت سے اتر جاؤں اور تخت سلطنت پر اس حافظ قرآن بچے کو میں بٹھا دوں. چنانچہ بادشاہ نے اپنے بیٹے کو تخت پر بٹھا دیا اور خود جو ہے تخت سے اتر گیا اور ساری بادشاہت بیٹے کے حوالے کر دی. بتاؤ حافظ قرآن کی کیا قدر و قیمت ہے آج کے معاشرے میں؟ کیا کوئی مسلمان، صاحب ثروت مسلمان، کسی حافظ کو اپنا داماد بنانے کے لیے تیار ہوگا؟ کسی مؤذن کو اپنا داماد بنانے کے لیے تیار ہوگا؟ کہنے کہ تو ہم دین سے بہت کچھ جو ہے یعنی تعلق کا اظہار کرتے ہیں، لیکن عالم دین ہمارا داماد بنے ہمیں گوارا نہیں ہے. حافظ قرآن ہمارا داماد بنے ہمیں گوارا نہیں ہے. غریب مسلمان داماد بنائیں ٹھیک ہے، لیکن ہمارے مسلم طبقے کا جو سرمایہ دار طبقہ ہے وہ اس کے دل میں یہ بات کب آئے گی کہ میرا داماد حافظ قرآن بننا چاہیے، میرا داماد عالم دین بننا چاہیے؟ میرے بھائیوں، بزرگوں، ہمارا بچہ عصری تعلیم پانے والا، اس کے ٹیوشن کے لیے ماہانہ 5,000 روپے دینا ہمارے لیے آسان ہے، مگر اسی بچے کو ایک حافظ قرآن سکھانے کے لیے آتا ہے، اس کو ماہانہ 500 روپے دینا ہمارے لیے گراں گزرتا ہے. یہ دین و دنیا کی یہ تفریق ہے. ہمارے دل میں دین کی عظمت کتنی ہے اس کا جو ہے اس سے اندازہ ہوتا ہے. میرے بھائیوں، بزرگوں، ہم جو ہے اپنے رویے کو تبدیل کریں. ہم دیکھیں کہ کھرا کیا ہے، کھوٹا کیا ہے، اور کل قیامت کے دن کام آنے والی چیز کیا ہے، کل قیامت کے دن جو ہے ساتھ آنے والی چیز کیا ہے. اللہ کے لیے آخرت کا ذخیرہ بنانے کی فکر کیجئے اور اپنے رویے میں تبدیلی لانے کی فکر کیجئے. احوال بتا رہے ہیں کہ مسلمانوں کو نوشتے دیوار پڑھ لینا چاہیے. مسلمانوں پر جو حالات آ رہے ہیں، مسجدوں پر بلڈوزر چلائے جا رہے ہیں، مدرسے ڈھائے جا رہے ہیں، بے قصور مسلمان غریب مسلمانوں کے گھروں کو
کھا دیا جا رہا ہے۔ میرے بھائیوں، ہماری شہریت ختم کرنے کے لیے نئے نئے قوانین جو ہے لائے جا رہے ہیں، ہمارے اوقاف پر جو ہے اوقاف کو ہڑپ کرنے کے لیے نئے ضابطے بنائے جا رہے ہیں۔ کیا یہ ہمیں بیدار کرنے کے لیے تیار نہیں ہے؟ کیا اب بھی وقت نہیں آیا کہ ہم اپنے پروردگار کی طرف پلٹ جائیں؟ کیا اب بھی وقت نہیں آیا کہ ہم اپنے اعمال کو درست کر لیں؟ کیا اب بھی وقت نہیں آیا کہ ہم اپنے معاشرے کی اصلاح کی طرف جو ہے متوجہ ہوں؟ کیا اب بھی وقت نہیں آیا کہ ہماری توانائیاں اللہ کے دین کی سربلندی کے لیے جو ہے صرف ہوں؟ میرے بھائیوں، سوچنے کی بات ہے اور اپنے رویے کو تبدیل کرنے کی ضرورت ہے، اللہ کی طرف پلٹنے کی ضرورت ہے۔ ہم بہت سوتے رہے، بہت غفلت کا شکار رہے، اب اگر غفلت بڑھے گی تو ہم تباہ ہو جائیں گے۔ ہماری نسلوں پر خطرات منڈلا رہے ہیں، ہماری نسلوں کے ایمان پر خطرات منڈلا رہے ہیں، ہماری بچیاں آئے دن مرتد ہو رہی ہیں، ہر دن ہر ہفتے مسلمان بچیوں کے مرتد ہونے کی انتہائی جو ہے یعنی دل دہلانے والی خبریں جو ہے ہم تک پہنچ رہی ہیں۔ اللہ کے لیے اپنی نئی نسل کو ارتداد سے بچانے کے لیے کمر بستہ ہو جائیے، اس کے لیے جو تدبیریں کرنی چاہیے ان تدبیروں کے لیے تیار ہو جائیے۔ اللہ تعالی ہم سب کو صحیح علم اور صحیح عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ میں ایک مرتبہ پھر جو ہے مدرسے کے ذمہ داروں کو مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ مولانا حیدر حسین صاحب دیکھنے میں بہت ہی جو ہے لاغر اور کمزور قسم کا ایک نوجوان، جو ماشاء اللہ اتنا بڑا کارنامہ یہاں جو ہے انجام دے رہا ہے، اتنی بڑی تعداد بچوں کی یہاں پڑھ رہی ہے اور ماشاءاللہ اتنی بڑی تعداد جو ہے نا وہ فارغ بھی ہو رہی ہے۔ یہ قابل جو ہے نا تقلید کارنامہ ہے، قابل ستائش کارنامہ ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کے حوصلوں کو اور مضبوط فرمائے، ان کا ہاتھ مضبوط کیجئے، ان کا تعاون کیجئے، انہیں جو ہے ہر طرح سے ان کی مدد کرنے کی کوشش کیجئے۔ اللہ پاک ہم سب کو صحیح علم اور صحیح عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ ہماری ریاست کے انتہائی موقر اور ہم سب کے مربی اور سرپرست حضرت مولانا عبدالقوی صاحب دامت برکاتہم، اللہ پاک ان کے سائے کو امت کے سروں پر تادیر قائم رکھے۔ حضرت تشریف لا چکے ہیں، اللہ تعالی ہم سب کو حضرت سے استفادے کی توفیق عطا فرمائے۔ بس میں انہی باتوں پر اپنی بات کو ختم کر رہا ہوں اور اللہ سے دعا گو ہوں کہ اللہ پاک اس ادارے کو بے حد قبول فرمائے اور ان کی خدمات کو قبول فرمائے اور اس ادارے کی تمام ضروریات کی اللہ تعالی غیب سے کفالت فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین وصلی اللہ علی النبی الکریم۔ الحمدللہ، اللہ تعالی ہمارے مہمان مقرر کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ ہم ان کا تہ دل سے شکریہ ادا کرتے ہیں۔